السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا مستقبل کی منصوبہ بندی کے متعلق، تو آج ہم اس کا نیکسٹ پیج پڑھیں گے 158۔ کل ہم نے محفوظ ہو گئے تک پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے نیکسٹ پیراگراف سے، اس کی ہیڈنگ ہم بنائیں گے صلح حدیبیہ۔ صلح حدیبیہ کا کیا کردار تھا، اب اس کو کیوں اس میں ایڈ کیا گیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کی منصوبہ بندی کی ایک روشن مثال جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے بچے، صلح حدیبیہ میں جو شرائط رکھی گئی تھی وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھی۔ نظر آ رہا تھا کہ اس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن مین پرپس کیا تھا اس کا کہ اس کو آنے والے وقت کی منصوبہ بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرما رہے تھے۔ اور صلح حدیبیہ کا جو شرائط ہیں وہ آپ لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ جس میں تھی وہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، یا مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ اور اس میں کچھ اور شرائط تھیں کہ اگر کوئی شخص مدینہ آ جائے، مکہ کو کوئی شخص مدینہ آ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی مدینہ سے کوئی مسلمان واپس آ جائے تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ ویسے یہ جو ساری شرائط تھیں یہ ناقابل قبول تھی، لیکن مین مقصد کیا تھا کہ وہ ایک منصوبہ بندی فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت کے لیے، اور یہ تقریباً 10 شرائط اس میں شامل تھیں۔ تو یہی صلح حدیبیہ جو ہے وہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا تھا۔ اس کی ہیڈنگ ہم صلح حدیبیہ کا واقعہ بنائیں گے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور حضور کی سنت کی اتباع میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے والوں اور وسائل ضائع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، جس کے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت بیان کی ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ بیجا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہاں آپ ہیڈنگ بنائیں گے قرآن کی روشنی میں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ اب کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے؟ جو اپنی قوت اور عقل کو کام میں لاتے ہوئے اور اپنے دوسروں کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے اور دوسروں کے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں کون سا کام کروں گا اور اس میں کس کا فائدہ ہے اور کس کا اور کتنا فائدہ ہے، اور پھر وہ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، مستقبل کی کسی بھی کام کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہمیں شریعت کی متعین کردہ حدود کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہمیں اسلام نے کیا بتایا ہے کہ کون کون سے کام ہم نے کرنے ہیں، کون سے کام ہم نے نہیں کرنے۔ تو ان کو حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پلانس کریں گے، اپنی مستقبل کی منصوبہ بندی کریں گے۔ تو اس میں وہ کون سے ایسے کام ہیں جسے ہمیں اسلام منع فرماتا ہے؟ وہ ہے سودی لین دین، رشوت، جھوٹ اور دھوکے بازی، حق تلفی، مادی پرستی، ایسی یہ بیماریاں ہیں انسان کے اندر جو انسان اس کے اکارڈنگ اگر منصوبہ بندی کرے گا تو وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگا اور آخرت میں تو وہ نقصان کا باعث ہے۔ مستقبل کی منصوبہ بندی اور تدبیر کرتے ہوئے توکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیسے کرنا ہے؟ ہم نے ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ اسباب کو اختیار کیے بغیر آپ بھروسہ کریں گے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا شارٹ 3 کا آنسر بھی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس، جب کوئی شخص یا قوم منصوبہ بندی سمجھ بوجھ کر کے ساتھ فیصلے سے کرتی ہے تو اس قوم کی زندگی پر بہت سے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے اثرات ہیں جو منصوبہ بندی اختیار کرنے سے معاشرے پر ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس تقریباً 7 دیے ہوئے ہیں، جو اس میں ہمارا شارٹ 6 میں جو ہے وہ پہلے 2 پوائنٹس آئیں گے اور ہمارے شارٹ 4 میں یہ سارے پوائنٹس آئیں گے۔ ان میں وہ ہے کہ بہت سے وسائل ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں، دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا، اور بہتر منصوبہ بندی کرنے سے بہترین نتائج حاصل ہوتے ہیں، وسائل میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشرہ انتشار اور افراتفری سے بچ جاتا ہے۔ اس طرح کے مثبت اثرات ہیں جو آپ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پر، مستقبل پر نگاہ رکھنے والے لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی تعلقات میں میانہ روی کو پیش نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں شرمندگی یا نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ہمارا لاسٹ ہے پوائنٹ۔ لاسٹ میں جو ہماری ہیڈنگ بنے گی وہ ہوگی حاصل کلام۔ کسی بھی ٹاپک کا جب ہم لاسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں تو اس کی جو ہیڈنگ بنتی ہے وہ بنتی ہے حاصل کلام۔ اب اس کا حاصل کلام کیا ہے کہ آج کا زمانہ حکمت و تدبیر کا زمانہ ہے، یعنی کہ آج کل کے جیسے افراتفری کا دور ہے تو انسان کو آنے والے حالات کے لیے، آنے والے وقت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ کچھ سرمایہ ہونا ضروری ہے کہ
آنے والا وقت اس کے لیے کیسا ہوگا۔ تو حکمت و تدبیر کا زمانہ ہے۔ افراد و اقوام آج کل مستقبل کی منصوبہ بندی پر بہت سا سرمایہ لگا رہے ہیں اور کئی سالوں کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کی سوچ اپنائیں، اسی صورت میں ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ہمارا معاشرہ بھی جو ہے وہ خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے۔ یہ ہمارا ٹاپک تھا بچے، امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ باقی نیکسٹ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔